السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ گزشتہ 3 اسباق سے ہم حروف معنوی کی پہلی قسم حروف مفردہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ 3 اسباق اگر آپ حضرات نے نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن میں ان اسباق کی لنک موجود ہے، آپ اس پہ کلک کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے حروف مفردہ کے اپنے چوتھے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حروف مفردہ، حروف معنوی کی پہلی قسم یعنی حروف مفردہ چل رہے ہیں۔ حرف ہا دیکھ لیں۔ ہا کی 4 اقسام ہیں: ہائے ملفوظی، ہائے مختفی، ہائے اصلی اور ہائے وصلی۔ ہائے ملفوظی وہ ہا جس کی آواز ظاہر ہو، جیسے شاہ اور کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو فارسی میں۔ یہ ہا جمع، تصغیر اور اضافت میں باقی رہتی ہے، جیسے شاہ، شاہان، ٹھیک ہے، یہ جمع کی مثال ہے، اور یہ تصغیر کی مثال زرہ، زرہک، یہ کاف تصغیر، ٹھیک ہے۔ اور جمع اور تصغیر اور اضافت کے لیے الگ سے ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا۔ ہائے مختفی، ہائے مختفی جس کی آواز ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے بندہ اور جامع، یہ ان کی آواز ظاہر نہیں ہو رہی ہا کی، جیسے شاہ یہاں پہ آواز ظاہر ہو رہی ہے ہا کی، اور بندہ اور جامع میں نہیں ہو رہی۔ اس کے چند اصول دیکھ لیں کہ جمع، تصغیر اور یائے مصدری میں یہ ہا گاف سے بدل جاتی ہے، جیسے بندہ، بندگان، ٹھیک ہے، بندہ، بندگک، یہ تصغیر کی مثال، اور یائے مصدری بندہ، بندگی۔ اچھا، یہ اگر کسی غیر جاندار لفظ میں آئے اور اس کی جمع بنائی جائے تو یہ گر جائے گی، اور یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو جمع اور تصغیر کے سبق میں تفصیل سے بتا دی تھی، جیسے جامع، جامہا، جامع کی جمع، اور اضافت میں یہ حمزہ سے بدل جاتی، بندہ، بندے، بندے خدا، یہ اضافت کی مثال۔ ہا کی تیسری قسم ہے ہائے اصلی۔ ہائے اصلی وہ ہا ہے جو لفظ کا جز ہو، جیسے ماہ، مہر اور ہما۔ ہائے وصلی، ہائے وصلی وہ ہا ہے جو لفظ کا جز نہ ہو بلکہ کسی فائدے کے لیے لفظ کے آخر میں بڑھا دی گئی ہو، ٹھیک ہے، جیسے شنیدہ، ٹھیک ہے، اور پسرا اور زنانہ۔ شنید تھا، اس کے آخر میں ہا کا اضافہ کر دیا، سنا ہوا، اور پسرا چھوٹا بچہ، زنانہ یہ زن کی طرف منسوب ہے۔ اچھا، یہ جو قسم ہے ہا کی، ہائے وصلی، اس کے پھر چند معنی ہیں، یہ چند معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کے لیے، جیسے گوئندہ اور جوئندہ میں جو ہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہائے وصلی ہے، اور اس سے یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول جب ہم نے آپ کو پڑھایا تھا تو اس کی پوری تفصیل بتا دی تھی کہ یہ ہا کب اور کیسے استعمال ہوگی۔ وہ سبق بھی آپ حضرات نے اگر نہیں دیکھا تو اس کی لنک بھی موجود ہے ڈسکرپشن میں، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور اس میں مفعول کی مثال جیسے گفتہ اور خوردہ، اور اس میں مفعول بھی ہم نے آپ کو تفصیل سے پڑھا دیا ہے، اس کی تعریف اور بنانے کا طریقہ۔ اچھا، تصغیر کے لیے بھی آتی ہے یہ ہا، جیسے پسر سے پسرا، ٹھیک ہے، پیارا بچہ، چھوٹا بچہ۔ اور اس میں منصوب یعنی نسبت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے زنان کے آخر میں ہم نے ہا لگا دیا تو یہ بن گیا زنانہ، یعنی عورتوں کی طرف منسوب، عورتوں کے واسطے، عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، عورتوں کی طرح، یعنی جس کی نسبت کی جائے عورتوں کی طرف۔ اسی طرح شاہانہ، ٹھیک ہے، بادشاہوں کی طرف نسبت ہو جس کی، دلیرانہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا بہت ہی آسان سبق۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو
سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ لیکن اگر پھر بھی آپ حضرات کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ آخری حرف مفرد یعنی یا کے بارے میں آپ حضرات کو تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔